السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان نعیم بخاری صاحب۔ نعیم بخاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بطور وکیل بھی بہت ساری عزت سے نوازا، بڑی عزت کمائی انہوں نے بطور وکیل بھی، اور اس کے بعد بطور اینکر بھی پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ ہم انہیں صبح صبح مارننگ شو میں دیکھا کرتے تھے، ان کا مارننگ شو دیکھنے کے بعد اسکول جایا کرتے تھے۔ پھر پاناما کے مقدمے میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا۔ تو نعیم بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو سر جی، آپ نے تحریک انصاف کو جوائن کیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے دی تھی تو پھر ایک پولیٹیکل جماعت کو جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ہوا یہ کہ میں ایک خاص بولیں آپ بولیں سر، بولیں۔ میں ایک خاص عمر میں پہنچ گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیے وکالت بھی کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو پال بھی رہا ہوں، کچھ بچے بڑے ہو گئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، تو میں کس کے ساتھ متفق ہوں۔ میں نے اس پورے ملک میں نظر دہرائی، پہلی میری نظر آئی الطاف حسین صاحب پر۔ میں کہ ان کو جوائن کرنے کے لیے تو لنڈن جانا پڑتا۔ پھر میں نے مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اچھا چلو، اور کچھ نہیں تو کچھ گاڑیوں کے لیے کچھ چیزیں مل جائیں گی چلانے کے لیے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو میں تو ان کے خلاف کیس لڑا تھا، بعد میں تو ان کو نہیں۔ مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ساتھ میں اور آپ امید لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرے گا، اور ہماری اولاد یعنی میری اولاد اور آپ کی اولاد ایسے مستقبل میں جائیں گے جس میں ان کو فخر ہوگا کہ وہ پاکستانی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں پی ٹی آئی کا فارم بھرنا چاہتا ہوں۔ میں تو فارم بھر کے گھر سے چلا جاتا تھا، لیکن صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، میں گھر آؤں گا اور ہم اس وقت کریں گے۔ تو میرا مقام پی ٹی آئی میں ایک ورکر کا ہے، اس سے زیادہ ایک رتی مقام آگے نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے ذہن سے بھی اور دل سے بھی کہ عمران خان صاحب اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ سب سے جو ان کا دشمن ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک پیسے کے روادار ہیں۔ یہاں کوئی وہ فیصلہ کرتے ہیں جس میں ان کے بچوں کا یا ان کی بیوی کا یا سابقہ بیویوں کا کوئی فائدہ ہو۔ کلین مین۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کچھ فیصلے کیے جن کو اس تشہیر اس طریقے سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے۔ یعنی حکومت یہ کہتی ہے جناب پچھلے آئے انہوں نے اتنا قرضہ لے لیا، اتنا قرضہ لے لیا، اتنا قرضہ لے لیا، اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ عوام کو بتانے کے لیے کہ اتنا جب قرضہ ہو جاتا ہے اس کا حکومت کے چال چلن پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ میری نظر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پی ٹی وی اور ان کے مشیر اس میں فیل ہو گئے۔ آپ کو نہیں ہم بتا سکے، یہ نہیں بتا سکے یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے اور کتنی ہوئی ہے، کیونکہ مہنگائی بھی دیکھیے نا میری بہنوں، بھائیوں، بچوں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، F84 میں رہتا ہوں، ہم خریدتے ہیں یا مارکیٹ سے، یہاں قیمتیں زیادہ ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہم میں ہمت ہو کہ ہم یہ سنڈے بازار یا منڈے بازار یا ٹیوزڈے بازار کو جائیں تو قیمتیں کم ہوں گی۔ جب ہم اور شہروں میں جائیں جہاں یہ ٹینشن نہیں ہے پیسے کی، اور کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بھی مشکل میں ہیں، ہم بھی، میں تو ڈیلی ویج ورکر ہوں، روز کی کمائی کرتا ہوں، لیکن یہ وقت گزر جائے گا، ایک سال اب حوصلہ کریں، گزر جائے گا۔ تو میں اپنی میری اوقات ورکر کی ہے، میں ورکر تھا، ورکر ہوں، ان کے پسند کرتا تھا، پسند کرتا ہوں۔ مجھے وہ بندہ لگتا ہے کہ یہ جو مجدھار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یہ ہمیں نکال لے گا۔ تو تھوڑا سا حوصلہ کرو نا،
میں بھاٹی دروازے سے ہوں تو میم کہا کرتے ہیں ایسے موقع پہ تھوڑی دیر مٹھ رکھو مٹھ رکھو کام ہو جائے گا، حوصلہ کرنا، حوصلہ کر پتر، حوصلہ کر. جی عمران خان کے اسکواڈ میں شامل ہیں لیکن ٹیم میں نہیں آ رہے. عمران خان بار بار آپ کو بلا رہے ہیں مجھے جوائن کریں، مطلب عہدے بھی آپ کو پیشکش کی گئی لیکن اچھا پتہ نہیں آپ کی بھاگ رہے ہیں. آپ بھاگ رہے اچھا ہیں. جی ناظرین، مجھے نہیں پتہ کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے، یہ اخباروں میں پڑھتا ہوں کی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں وزیر اعظم صاحب سے 2-3 دفعہ ملا ہوں اور کچھ میں نے عرض کی، کچھ انہوں نے فرمایا. تو دیکھتے ہیں کہ قدرت نے میرے ذمے کوئی کام لگایا ہوا ہے، وہ کام ایسا کام جس میں مجھے یہ کہ میری گاڑی جھنڈے والی ہو، اس کا کوئی اثر مجھ پہ نہ ہو، ٹکے کا اثر نہ ہو. یہ کہ اس کام میں تنخواہ ملے گی، اس کا بھی اثر مجھ پہ نہ ہو اور نہ میں لوں گا. یہ کہ مجھے میرے بچوں کو پاسپورٹ ملے گا جس پہ نیلا ہوتا ہے، بھائی مجھے نہیں شوق ہے. کون سا ملک ہے جس کے ویزے ہمیں نہیں ملتے؟ یہ کہ میرا دلہن یا میں یا میرے بچے بیمار ہو جائیں تو میں علاج مفت کراؤں گورنمنٹ کے کھاتے میں، یہ بھی شوق نہیں، بالکل نہیں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے مفت گاڑی کیا ہوتی ہے. کچھ میں کرنا چاہتا ہوں ملک کے لیے اور خان صاحب کے لیے. کب کر سکتا ہوں، کب نہیں کر سکتا ہوں. میری ایک اور میں ایک فریز کوائن کی تھی، اس کو میں نے رکھا تھا اوقات شریف. اور بہو اوقات شریف اجرا نا پھڑ پھڑانا، مجھے پھڑ پھڑانے کی عادت نہیں ہے. میرا وہم ہے، یعنی بچے نے بات کی تو میں آپ کو بتا دوں، بہت اخبار نکلا کہ میں اٹارنی جنرل بن رہا ہوں، میں اٹارنی جنرل بن رہا ہوں. بھائی میں نہیں بن سکتا، اس وقت بننا چاہتا نہیں ہوں، میرا بڑا نقصان ہوگا مالی. چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں، میں ایک پوزیشن ضرور لوں گا اگر انہوں نے حکم دیا تو. اس میں نہ میں تنخواہ لوں گا، نہ میں گھر لوں گا، نہ بچوں کا مفت علاج کرایا جائے گا، نہ میرا مفت علاج کرایا جائے گا، نہ مجھے وہ پاسپورٹ چاہیے جس کے اوپر کہا جاتا ہے نیلا پاسپورٹ ہے کہ پیلا. بھائی کون سا ملک ہے جس کے ویزے ہمارے پاس نہیں ہیں؟ میں نے یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. مجھے جب ٹیلی ویژن پہ بلاتے ہیں کہ بخاری صاحب تانوں لوگ بڑا سننا چاہتے ہیں، میں کیا کالے واسطے، اور میں جڑیاں گلاں کرنی ہیں کر دیتی ہیں، اب دوبارہ کروں گا. لیکن بعض اوقات قدرت امتحان میں ڈالتی ہے اور وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کی ذاتی کمائی کم ہو جائے. اچھا بھائی میں اس کے لیے تیار ہوں. جب وزیر اعظم صاحب حکم کریں گے میں حاضر ہوں. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے میں سن لوں گا، کہنا ہے روز ہی بوتھی لے کے آ جاتا ہے. میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں روز بوتھی لے کے نہیں آؤں گا. میں آؤں گا، کبھی کبھی آیا کروں گا. میں 2 سال سے آئی نہیں ٹیلی ویژن پہ، شوق ہی نہیں ہوا. آپ بھول جاتے ہیں میں 1979 سے ٹیلی ویژن پہ تھا. یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے روز فوٹو کھنچانے کا، بھائی مجھے نہیں ہے، ختم ہو گیا. اچھا سنیں، بیٹا بیٹھا ہے مثلا، مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا جو انہی کے پیشے سے ہے کہ شاہ صاحب آپ کی خواہشیں تو کوئی ہوں گی نا. تو میں نے غالب کا مصرع ٹکڑا کر کے بتایا، چینج کر کے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے گھر بگڑے. لیکن اس نے کہا کوئی خاص خواہش. میں کہا ہاں ایک ہے، میرا بیٹا چھوٹا ہے، اس وقت 16 سال کا تھا، عباس. میں نے کہا یہ 28 کا ہو جائے تو میں اسے دیکھ لوں تو مجھ پہ بڑا کرم ہوگا. لیکن نہ بھی میں دیکھوں تو کون سی قیامت آ جائے گی. بے شمار یتیم بڑے ہوتے ہیں،
بے شمار یتیم بڑے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے ایسی کون سی اچھا لمبی عمر دے. چلیے اچھا دیکھیے لمبی عمر ڈبل ایج ویپن ہے, دو دھاری تلوار ہوتی ہے. ایک لمبی عمر وہ ہوتی ہے کہ آپ آخری دم تک کھڑے ہیں پاؤں پہ, آپ کا دماغ چل رہا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں. ایک لمبی عمر وہ ہوتی ہے کہ آپ بستر پہ لیٹے ہوئے, دماغ آپ کا موف ہو چکا